بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوست، اگر آپ لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ ہماری دنیا کی تاریخ میں ابھی تک کی سب سے ظالم اور سب سے خطرناک سلطنت کون سی تھی، تو شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب ایک ہی ہوگا، اور وہ جواب ہوگا منگول سلطنت۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ منگول جیسی خطرناک سلطنت ہماری دنیا کے انسانوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ منگول سلطنت کی بنیاد رکھنے والے چنگیز خان کو آج بھی تاریخ کے سب سے ظالم انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے اپنے دور کے لاکھوں انسانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کرتے ہوئے نہ صرف ان کی کھوپڑیوں سے بڑے اونچے مینار بنوائے، بلکہ ساتھ ہی اپنے دور کے بہت سارے خوبصورت اور امیر شہروں کو بھی مٹی میں ملا دیا، اور اس طرح سے برباد کیا کہ دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوا کرتا تھا کہ مانو یہاں پر کبھی کوئی شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ چنگیز خان کی جب موت واقع ہوئی تو دنیا کو لگا کہ شاید خطرناک ظلم و ستم کا یہ سیلاب بھی یہیں پر رک جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ چنگیز خان کی موت کے بعد اس سے ظلم و ستم کی وراثت کو اس کے پوتے جس کو ہلاکو خان کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے سنبھال لیا۔ ہلاکو خان نام کا یہ پوتا چنگیز خان سے بھی زیادہ بڑا ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں چنگیز خان کے بھی پرانے ریکارڈ کو توڑ دیا تھا، مگر ان دونوں کے بیچ پر یہ تھا کہ چنگیز خان کسی بھی شہر کو برباد کرتے وقت یا انسانوں کو قتل کرتے وقت ان کا مذہب، ان کی ذات، ان کی نسل کو نہیں دیکھا کرتا تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف طاقت حاصل کرنا تھا، اور اس مقصد میں جو بھی آ جایا کرتا تھا وہ ان سبھی کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ مگر دوسری طرف ہلاکو خان نے چنگیز خان کی اس عادت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک خاص قوم کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی جب کبھی بھی اس کو لوگوں کو قتل کرنا ہوا کرتا تھا یا پھر شہروں کو برباد کرنا ہوا کرتا تھا، تو وہ ان سب معاملوں میں ایک خاص کمیونٹی کو زیادہ ٹارگٹ کیا کرتا تھا، اور وہ قوم کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ تاریخ کے اوراق کو پلٹو گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ پوری مسلم دنیا کی تاریخ میں جتنا زیادہ نقصان مسلم دنیا کو ہلاکو خان نے پہنچایا تھا، اتنا شاید کوئی دوسرا حکمران نہیں پہنچا سکا، بلکہ آسان لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ مسلمانوں کا خون ہلاکو خان نے بہایا تھا، اتنا زیادہ ظلموں سے کام اور اتنا زیادہ خون مسلمانوں کا کسی دوسرے شخص نے نہیں بہایا تھا ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں تو اس دور کے سب سے امیر اور سب سے طاقتور شہر یعنی بغداد پر حملے کی تو وہ تو ایک ایسی خوفناک اور دردناک داستان ہے کہ جس کے بارے میں پڑھتے ہوئے آج بھی کوئی انسان بڑی آسانی کے ساتھ لمبے آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس حملے میں ہلاکو خان نے نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا بلکہ ہزاروں مسلم عورتوں کی عزت کو بھی تار کیا تھا، ساتھ ہی چھوٹے دودھ پینے والے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا گیا تھا۔ کیا بچوں، کیا بوڑھا، کیا عورتیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ پورے شہر میں قتل عام کا بازار گرم کرنے کے بعد بغداد جیسے خوبصورت اور امیر شہر کو آگ کے حوالے کر کے اسے کھنڈر میں بھی بدل دیا گیا تھا۔ حالانکہ آپ لوگوں کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ یہ وہی دور تھا کہ جب بغداد شہر کو سلطنت عباسیہ کی کیپٹل مانا جاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد بغداد شہر اس طرح سے برباد ہو گیا تھا کہ اس کے بعد کبھی بھی وہ دوبارہ اس حالت میں نہیں پہنچ سکا کہ جس طرح کا پہلے ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ہلاکو خان کا ہی دور تھا کہ جب اس دنیا کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید
کچھ سالوں کے بعد ہی مسلمان ہماری اس دنیا سے پوری طرح سے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہلاکو خان تو مسلمانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا۔ مسلمانوں کا چاہے کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اب اگر بات کریں ہلاکو خان جیسے دنیا کے سب سے ظالم اور سب سے خطرناک انسان کی موت کے بارے میں، کیا آخر ہلاکو خان کی موت کیسے ہوئی تھی، تو آپ کو بتاتا چلا کہ اس بارے میں دنیا میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی موت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی، تو کوئی کہتا ہے کسی عام بیماری نے ہلاکو خان کی جان لے لی تھی، مگر اس طرح کی کہانیاں کسی بھی صحیح تاریخی کتاب سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ وہ کہانی کہ جس پر مورخین سب سے زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہلاکو خان کی موت کا سب سے بڑا ذمہ دار انسان کوئی اور نہیں بلکہ خود ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برقع خان، جن کو تاریخ میں اسلام مذہب اپنانے والے پہلے منگول سردار کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہی وہ پہلے منگول سردار تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنایا تھا۔ بعد میں برقع خان کی وجہ سے ہی آہستہ آہستہ ہزاروں کی تعداد میں دوسرے منگولوں نے بھی اسلام مذہب اپنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ برقع خان نے منگول جیسی ایک بڑی اور طاقتور سلطنت کو توڑنے میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ یعنی منگول جیسی بڑی سلطنت کو بہت سارے ٹکڑوں میں بکھیر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے آپس ہی میں لڑنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل برقع خان کو ہلاکو خان پر سب سے زیادہ غصہ بغداد پر کیے گئے اس حملے کی وجہ سے تھا کہ جس میں ہلاکو خان نے ظلم و ستم کی ساری حدیں توڑ دی تھیں۔ برقع خان نے کھلے طور پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ہلاکو خان سے اس خطرناک حملے کا چن کر بدلہ لوں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہلاکو خان نے اپنے چچا زاد بھائی یعنی برقع خان سے کئی بار مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر جنگ میں ہلاکو خان کو برقع خان سے منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ لگاتار برقع خان کی طرف سے ملنے والی ہاروں کی وجہ سے ہی ہلاکو خان ٹینشن میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، اور بعد میں برقع خان کی فوج کے خلاف لڑی جانے والی ایک خطرناک جنگ میں ہلاکو خان ایک مسلم فوجی کے ہاتھوں سے پوری طرح سے زخمی بھی ہو گیا تھا۔ حالانکہ دوستوں، بھلے ہی اس سے سپاہی اس کو اس جنگ سے بچا کر لانے میں تو کامیاب ہو گئے تھے، مگر اس زخم کی وجہ سے لگاتار 3 دن بیمار رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ منگولوں میں اس دور میں یہ دستور عام تھا کہ جب کبھی بھی ان کے کسی سردار کی موت ہو جایا کرتی تھی تو وہ اپنے سردار کے ساتھ ساتھ قبر کے اندر اپنے سردار کی کچھ پسندیدہ کنیزوں اور کچھ پسندیدہ خادموں کو بھی دفنا دیا کرتے تھے، تاکہ وہ اس کی موت کے بعد بھی اس کی ویسے ہی خدمت کرتے رہیں کہ جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ نہ صرف زندہ انسانوں کو ہی دفنایا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے سرداروں کے پسندیدہ جانوروں اور زندگی کی کچھ اور قیمتی چیزوں کو بھی دفنایا کرتے تھے۔ یہ معاملہ جنگیز خان کی موت کے ساتھ بھی اس کی قبر میں کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جب ہلاکو خان کی موت ہوئی تھی تو اس کے ساتھ بھی اس کی کچھ پسندیدہ کنیزوں اور خادموں کو بھی دفنایا گیا تھا۔ حالانکہ ہسٹورین کے مطابق ہلاکو خان وہ آخری منگول سردار تھا کہ جس کی قبر میں اس رسم کو ادا کیا گیا تھا، ورنہ بعد میں یہ ساری چیزیں کرنا بند کر دی گئی تھیں۔ ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کی پٹی ہوئی پوری سلطنت اس کے بیٹے یعنی اباقا خان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی، اور اباقا خان بھی بالکل اپنے فادر کی طرح ہی ایک ظالم اور مسلمانوں سے نفرت کرنے والا
انسان ہوا کرتا تھا، مگر ظاہر ہے اس دور میں مسلمانوں کے پاس بھی برقع خان جیسی بڑی طاقت موجود تھی، اس لیے باقر خان وہ سب کچھ نہ کر سکا کہ جو اس کے باپ یعنی ہلاکو خان نے کیا تھا، بلکہ الٹا دوسری طرف زیادہ تر دنیا کے منگول سردار اب برقع خان کے گروپ میں شامل ہونے لگے تھے اور برقع خان سے اسپائر ہونے لگے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ہی پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ طاقتور اور خطرناک منگول سلطنت کے جس کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ سلطنت مسلمانوں کو پوری دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی، وہ منگول سلطنت خود بخود پوری طرح سے مسلمان بن گئی تھی، اور یہ سب کچھ ممکن ہو پایا تھا کہ برقع خان کی وجہ سے۔ حالانکہ دوستوں، اس پوری کہانی میں ہم مصر کی طاقتور اور مشہور حکمران یعنی رکن الدین بیبرس کو بھی نہیں بھول سکتے، جو کہ انہوں نے بھی برقع خان کی طرح ہی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اور انہوں نے یہ دنیا کو سب سے پہلے یہ یقین دلایا تھا کہ منگول جیسی طاقتور فوجوں کو بھی ہرانا ممکن ہے، ورنہ ان سے پہلے تو دنیا کو یہ لگا کرتا تھا کہ منگولوں سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان منگولوں کے خلاف تلوار اٹھایا ہی نہیں کرتا تھا، اگر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو نہ صرف گرایا بلکہ ان کا وہ حال کیا کہ وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ سکے تھے، اور بعد میں برقع خان منگولوں کے ساتھ تابوت پر آخری کیل ثابت ہوئے تھے۔ فی الحال دوستوں، آپ کی اپنی تحریر کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔